اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں نصیر اللہ بابر کی، پاکستان کی فوجی اور سیاسی تاریخ کا ایک کافی بڑا نام ہے۔ ذرائع سے جو معلومات ملی ہیں وہ کافی گہرائی میں جاتی ہیں۔ جی بالکل، اور کافی دلچسپ بھی۔ ان کی زندگی، ان کا فوجی کیریئر، پھر سیاست میں آنا، اور کچھ بہت ہی کہہ لیں متنازع فیصلے بھی۔ صحیح۔ تو آج مقصد یہی ہے کہ ان کے کردار کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو سمجھا جائے۔ ایک طرف تو وہ فوجی ہیرو نظر آتے ہیں، دوسرے طرف ایک ایسے پالیسی ساز جن کے فیصلوں پر بہت سوال اٹھتے ہیں، خاص طور پر کراچی آپریشن یعنی آپریشن بلو فاکس اور طالبان کے ساتھ ان کے مبینہ تعلق پر۔ بالکل۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ ان کی ابتدائی زندگی سے؟ جی وہیں سے کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1928 میں ہوئی اکوڑا خٹک میں۔ اکوڑا خٹک؟ اس علاقے کا افغانستان سے تو ہمیشہ سے گہرا تعلق رہا ہے۔ یقیناً، اور شاید اسی تعلق نے ان کے بعد کے فیصلوں پر بھی اثر ڈالا ہو۔ وہ پھر پاکستان آرمی میں شامل ہوئے، PMA یعنی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے لانگ کورس کا حصہ تھے۔ پہلا لانگ کورس، واہ! اور فوجی کیریئر میں تو ان کا ایک کارنامہ بہت مشہور ہے، 1965 کی جنگ والا۔ ہاں وہ تو کمال ہی تھا، صرف ایک ساتھی کے ساتھ 70 بھارتی فوجیوں کو سرنڈر کروا لیا۔ 70 فوجی؟ ناقابل یقین لگتا ہے۔ اسی پر انہیں ستارہ جرأت ملا تھا؟ جی، پہلا ستارہ جرأت اسی پر ملا۔ پھر 1971 کی جنگ میں بھی ان کی بہادری پر دوسرا ستارہ جرأت اور ہلال جرأت بھی دیا گیا۔ تو ایک نہایت بہادر فوجی افسر تھے۔ بلا شبہ۔ فوجی کیریئر کے بعد پھر ان کا سیاسی سفر شروع ہوا۔ 1972 میں وہ IGFC بنے، یعنی انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور۔ اور بلوچستان میں جو اس وقت شورش تھی، اس کو دبانے میں ان کا کردار تھا؟ جی، اس میں ان کا کردار رہا۔ پھر 1973 میں افغانستان میں جب سردار داؤد خان کی حکومت آئی اور انہوں نے پشتونستان کا نعرہ بلند کیا تو بابر نے بھٹو صاحب کو خبردار کیا۔ اچھا؟ جی، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پھر انہوں نے ہی گلبدین حکمتیار، احمد شاہ مسعود جیسے لوگوں سمیت کوئی 5000 افغان باغیوں کی ٹریننگ شروع کروائی۔ 5000؟ یہ تو بھٹو دور کی بات ہوئی۔ لا لگا تو وہ بھٹو کے ساتھ کھڑے رہے، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اب بھٹو کی پھانسی کے بعد احتجاجاً اپنے فوجی تمغے بھی واپس کر دیے تھے، یہ بڑی بات تھی۔ جی، یہ ان کی وفاداری ظاہر کرتا ہے۔ یہاں سے کہانی ایک اور بہت اہم موڑ لیتی ہے جو طالبان کے ظہور سے جڑا ہے۔ ہاں، یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ کہ 1994 میں پاکستان میں کپاس کی فصل خراب ہو گئی تو ترکمنستان سے کپاس منگوائی گئی۔ اچھا۔ اب وہ ٹرکوں کا قافلہ افغانستان سے گزرنا تھا جہاں اس وقت مختلف جنگی سرداروں کا کنٹرول تھا۔ تو ظاہر ہے مسائل تو ہونے تھے۔ بالکل، وہ قافلہ لوٹ لیا گیا۔ بابر اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ انہوں نے ISI کی مدد لی، جنگی سرداروں سے رابطے کیے۔ اسی دوران ان کی ملاقات ملا محمد عمر سے ہوئی۔ تو یہ وہ نقطۂ آغاز تھا۔ جی، کہا جا سکتا ہے۔ ملا عمر نے وہ لوٹی ہوئی کپاس واپس بھجوانے میں مدد کی تو بابر اور ان کے درمیان ایک تعلق بن گیا۔ اور پھر؟ سب سے اہم بات جو ذرائع بتاتے ہیں بشمول سابق DG ISI جنرل جاوید قاضی کے، وہ یہ کہ بابر نے مبینہ طور پر فوج اور ISI کو اس بات پر قائل کیا کہ قندھار کے پاس پاشا ڈیم پر سوویت دور کا جو بہت بڑا اسلحے کا ذخیرہ پڑا تھا، کتنا بڑا؟ کہتے ہیں ایک پوری آرمی کور کے لیے کافی تھا، وہ سارا اسلحہ ملا عمر کے حوالے کر دیا جائے۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت بڑا الزام ہے یا دعویٰ ہے؟ جی، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ جنرل جاوید قاضی کے مطابق تو بابر نے خود کہا تھا کہ ملا عمر کو بالکل کروایا، یعنی انہوں نے ہی متعارف کروایا۔ اس کے کچھ ہی ہفتوں بعد طالبان نے قندھار پر قبضہ کر لیا۔ تو مطلب ایک تجارتی قافلے کے مسئلے سے شروع ہو کر بات افغانستان میں ایک نئی طاقت کو مسلح کرنے تک پہنچ گئی۔ پاکستان کی پالیسی میں یہ ایک بہت بڑی شفٹ تھی۔ یقیناً، اور اس کے اثرات تو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کراچی آپریشن کی طرف، آپریشن بلو فاکس۔ اکتوبر 1994۔ کراچی اس وقت شدید بدامنی کا شکار تھا اور الزامات MQM پر لگ رہے تھے۔ جی، بابر اس وقت بے نظیر بھٹو کی حکومت میں وزیر داخلہ تھے۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے حکمت عملی پیش کی کہ دہشت گردی کا خاتمہ دہشت گردی سے کیا جائے۔ یہ تو بڑی سخت حکمت عملی تھی۔ بہت سخت۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے ماورائے عدالت کارروائیوں یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی حمایت کی اور سیکیورٹی اداروں کو کھلی چھٹی دے دی۔ اور وہ خود بھی آپریشن میں کافی انوالو رہتے تھے؟ جی، وہ خود نگرانی کرتے تھے، فیلڈ میں جاتے تھے، لیکن اس پالیسی پر تنقید بھی بہت ہوئی۔
الزام لگا کہ کئی بے گناہ لوگ بھی مارے گئے۔ جیسا کہ ذرا میں بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے 2 انوسنٹ لوگوں کو مار دیا تو پھر آپ ذمہ دار ہیں۔ بالکل۔ وہ اپنی بے خوفی کے لیے بھی مشہور تھے، بغیر سیکیورٹی کے خطرناک علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ جی، یہ بات بھی کہی جاتی ہے۔ آپریشن کے نتائج پر بھی بہت اختلاف ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کراچی میں عسکریت پسندی کم ہوئی، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ اس سے MQM کو ہمدردی ملی اور وہ مزید مضبوط ہو گئی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہر آپریشن نے MQM کو ایک طرح سے نئی زندگی دی ہے۔ صحیح، یہ بحث آج تک جاری ہے۔ پھر 1990 کی دہائی کے آخر میں ان کی سیاسی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ 2007 میں انہوں نے NRO پر اختلاف کی وجہ سے پیپلز پارٹی بھی چھوڑ دی تھی۔ جی، پرویز مشرف کے ساتھ جو NRO ہوا تھا، پھر 2008 میں انہیں فالج ہو گیا اور 10 جنوری 2011 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی میراث واقعی بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف بہادر فوجی، وفادار ساتھی، دوسری طرف متنازع ترین پالیسیوں کے معمار۔ بالکل، کچھ کے لیے ہیرو، کچھ کے لیے ولن۔ ان کی بے باکی، ان کی آزادانہ سوچ، یہ چیزیں انہیں پاکستانی سیاست میں منفرد ضرور بناتی ہیں۔ شاید اسی لیے ذرائع میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کا سیاسی سسٹم بہادر اور اپنا دماغ رکھنے والوں کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ نصیر اللہ بابر ایک ایسی شخصیت تھے جن کے فیصلوں نے خاص طور پر کراچی اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان پر بہت گہرے اور دیر پا اثرات چھوڑے۔ جی، اور ان کی شخصیت اور اقدامات پر اتنی مختلف آراء کا ہونا ہی ظاہر کرتا ہے کہ ان کے کردار کو سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ اگر نصیر اللہ بابر نہ ہوتے، ان کی یہ خاص مداخلتیں نہ ہوتیں، تو کیا پاکستان کی داخلی سلامتی اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی سمت آج کچھ مختلف ہوتی؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.